اپنے بندوں سے اعلان کرواتا ہے کہ اے میرے بندے، جب میرے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہو تو ایک بار اعلان کر دو، اقرار کر دو کہ میری ہی ملکیت ہے، جو کچھ ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں وہ سب میری جانب سے ہیں، اس کے اندر کسی کی کوئی شرکت نہیں۔ تو یہ ہم اقرار کرتے ہیں، اور یہی اقرار اس وقت مشرکین اور کفار بھی کرتے تھے، وہ بھی تلبیہ پکارتے تھے، حج کرتے تھے، مگر اس اقرار کے اندر ایک جملہ وہ اپنی جانب سے فٹ کرتے تھے۔ صحیح مسلم کے اندر مشرکین کے تلبیہ کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ بھی کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے رک جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، یہیں پہ رک جاؤ، آگے نہ بڑھو، لیکن وہ مانتے نہیں تھے۔ آگے ان کی جانب سے ایک جملہ فٹ ہو جاتا تھا، وہ یہ الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک۔ ہاں تیرا ایک ساتھی، تیرا ایک شریک ضرور ہے جس کا اصل مالک تو ہی ہے، اور اس سے جو اختیارات دیے گئے ہیں وہ بھی تیری ہی جانب سے۔ ایک ساتھی کو ہم مانتے ہیں، ایک ولی ہے، ایک بزرگ ہے جن کو تو نے اختیار دے دیا ہے دنیا چلانے کے لیے، اس لیے ہمیں اللہ تجھے بھی مانتے ہیں اور انہیں بھی مانتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اے مسلمانوں، ان مشرکین کی زیارت اور ان کا حج قابل قبول نہیں ہے، یہ ناپاک ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا۔ کہ اے مومنوں، یہ مشرکین جو حج کرنے کے لیے آتے ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے بزرگ بندے کو بھی ملاتے ہیں، انہیں ساتھی سمجھتے ہیں، تو انہیں ہمارے گھر کی زیارت کرنے سے روک دو، یہ ناپاک ہیں۔ اس سال کے بعد یہ ہمارے گھر کا طواف نہ کرنے کا۔ دل کے اندر اگر اللہ کے ساتھ کسی بزرگ کا عقیدہ رکھا کہ اللہ نے انہیں دنیا چلانے کا اختیار دے دیا ہے، تو کہا ہمارے گھر کے پاس ایسے لوگوں کو مت آنے دو، گھر کی زیارت وہی لوگ کریں جو خالص میرے اوپر عقیدے رکھتے ہوں، میرے اوپر اعتماد رکھتے ہوں، میرے اوپر یقین ہو ان کا کہ دینے والا میں، روزی داتا میں، مشکل کشا میں ہوں، دستگیر میں ہوں، داتا گنج بخش میں ہوں۔ اب کسی کو یہ داتا نہ سمجھیں، ایسے اگر مسلمان ہیں تو میرے گھر کے پاس آنے دینا، ورنہ انہیں روک دینا۔ تو میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور صحابہ کرام کی ایک ٹیم کو مرتا دیا اور کہا کہ حج کے اندر اعلان کر دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال حج کرنے کے لیے آئیں۔ کہا فلا یحج بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک اس گھر کا حج نہیں کرے گا اور کوئی بھی ننگا شخص اس گھر کا طواف نہیں کرے گا۔ یہ مشرکین ہم سے بھی آگے بڑھ جاتے تھے، خانہ کعبہ کے پاس پہنچتے تھے تو ننگے ہو جاتے، کہتے تھے اللہ کا گھر ہے، جیسے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ایسی ہی اس گھر کا طواف کیا جائے، ان کپڑوں میں ہم بیوی بچوں کے پاس ہو گئے۔ تو کہا یہ دونوں چیز پسند ہے، اللہ کے ساتھ اللہ کے گھر کے پاس آنے کے بعد اب دوسرے سے مانگنا یہ بھی پسند نہیں ہے، اور ننگا ہو کر کے گھر کی زیارت کرنا یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ اور ہمارے یہاں بزرگان بھی جب ان کے اوپر کشف ہوتا ہے، اللہ والے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اپنے ملک میں بیٹھ کر کے یہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، پانچوں وقت کی نماز حرم میں ادا کرتے ہیں، ان کے اوپر جب یہ کشف آ جاتا ہے، یہ منزلت آ جاتی ہے تو وہ ننگے ہو جاتے ہیں۔ ننگے شاہ بابا آپ کے ملکوں میں بھی ہوگا، ہمارے ملک میں بھی ہیں، اور ہماری بغیرت مند خواتین ایسے باباؤں کے پاس جا کر فریاد کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حج کا یہ موقع مسلمانوں آپ کو دیا
لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اقرار کریں کہ اللہ تیرا کوئی سازی نہیں۔ ہم نے اگر اپنے ملک میں کسی کو گنج بخش سمجھا تھا تو اے اللہ آج کے بعد توبہ کر رہا ہوں، کسی کو اگر ہم نے بیوی دینے والا بچے دینے والا سمجھا تھا تو اللہ توبہ کر رہا ہوں، آج سے عقیدے کی اصلاح ہو جائے۔ اور یہ نہیں 7 دن 10 دن حرم کے پاس رہیں کہ ورد رہیں تو لبیک اللہم لبیک کا ورد کرتے رہیں، پکارتے رہیں، اور جب اپنے ملک لوٹ کر کے آئیں تو اب کوئی آپ کا داتا گنج بخش بن گیا، کوئی دستگیر بن گیا، کوئی مشکل کشا بن گیا، تو یہ پھر اس حج سے فائدہ نہیں۔ تو ضرورت ہے اس حج کے اندر عظیم درس ہے کہ آپ خالص توحید والے اللہ والے بن جائیں، مانگے اسی سے، مشکل کشا وہی ہے، دستگیر وہی ہے، فریاد سننے والا وہی، خالص ہو کر کے جائیں۔ اور دوسرا ایک اہم فائدہ اس حج کے اندر یہ، اس گھر کی زیارت کرتے وقت جہاں 22 لاکھ 24 لاکھ مسلمان ایک میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کی اجتماعیت، اتحاد و اتفاق اور ان کی کثرت کا عظیم مظاہرہ ہوتا ہے۔ تو یہ حج ایک بہت ہی بڑا دینی اجتماع اور عالمی کانفرنس ہے جہاں ہماری تعداد اور ہماری کثرت کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور اس کے فوائد بھی اتنی بڑی تعداد میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ٹی وی وغیرہ پر اس منظر کو دیکھ کر بہت سے غیر مسلم اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں مسلمانوں کا یہ اجتماع دیکھ کر، مگر